1000-2000 صدقہ نکال کے پھر کوشش کرتا ہوں یہاں آتا ہوں۔ صدقے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہر وقت نکالا کرو۔ نبی کریم نے کہا، فرمایا تم بخیل ہو، فقر سے ڈرتے ہو، بخیل ہو فقر سے بھی ڈرتے، اتنی تنگ دستی ہے۔ فرمایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صدقہ نکالا کرو، اتنا اس میں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جو ناگہانی مصیبت تکلیف آتی ہے دور ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ تمہارا کتنا نقصان کر دے۔ نبی جی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ مثلا بازار جا رہے ہو، صدقہ نکال لو، بچہ بیمار ہے ڈاکٹر پر پہلے کوئی صدقہ کا 150 لو، پھر دعائیں بھی کراؤ۔ ایک چیز خرید رہے ہو، کچھ رہے ہو، تھوڑا سا صدقہ نکالو، 150,000۔ اگر بڑی کوئی چیز خرید رہے زیادہ نکال، 10,000 20,000۔ ناگہانی مصیبت سے بیماری دور نہیں ہوتی، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو، بڑا صدقہ نکال دو بڑی مصیبت کے لیے۔ نبی کریم کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ 1,00,000 روپیہ نکال دیا ایک گائے کا، جیسے طریقہ ہم نے ان کو بتایا ہوا، علاج بھی کرایا۔ دن زندگی اتنے ہوں گے لیکن تکلیف میں کمی آ جائے گی کہ نبی جی کی بات ہے، غلط نہیں ہوگی۔ اسی میں یہاں صدقہ نکال کے جاتا ہوں۔ اس کی بڑی نبی کے اپنے امت کو حصہ دلائی ہے، اس لیے آپ کی امت پر کوئی تکلیف نہیں چاہتے آئے۔ اس لیے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کو کہ تم میں سے کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو فرماتے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی اپنی امت سے پیار ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو صدقے کا خیال کریں، یہ تعلیم یہاں عام نہیں ہے، ایسے سرسری طور سے دیتے ہیں، سطحی طور سے اہتمام اس کا طریقہ نہیں آتا۔ جیسے سفر میں کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں مت نکلو سفر میں کہیں سے بھی، صدقہ اچھا بہت تھوڑا بہت نکالو اور سفر کی دعا پڑھو۔ ان کو تجربے ہوئے، نبی کے ان کی بات کا تجربے کی بات کرنا بے ادبی ہے۔ گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو تھوڑی سی خراش آتی ہے، اور جو آتے ہیں جائے وقوع پہ دیکھنے پر حیران ہو جاتے ہیں، گاڑی کا تو بیخ نکل گیا، کچومر نکل گیا، یہ 12 اچھے بڑے کھڑے، نہ ان کی ٹانگ ٹوٹی ہے، نہ ان کا سر پھوٹا ہے، نہ کچھ چیخیں مار رہا ہے۔ یہ برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت ہے، تو یہ بھی خیال کیا کریں۔ سب چیز تقدیر سے آتی ہے، لیکن تقدیر کو بھی صدقہ بدل دیتا ہے۔ جناب علی بڑی سرکار فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جو خدا چاہے مٹا دے، جو چاہے نہ مٹائے۔ تو یہ ادھر بھی کام کرتی ہے، تو لوگوں کو اس کا طریقہ اکثر نہیں پتہ، اور علماء کو بھی اکثر نہیں پتہ ہوتا۔ بس صدقہ دے دو، مصیبت آئی تو دے دو۔ مصیبت آنے سے پہلے کیا مصیبت لانے والی تو اللہ کو پتہ ہے، تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے، تو تقدیر میں بھی یہ کام کرتی ہے، سمجھ گئے نہیں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو نہیں بدلتا، بدلتی کوئی چیز مگر صدقہ بدل دیتا۔ اور آپ نے کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس سے یہ باتیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ شیطان رکاوٹ نہ ڈالیں۔ باپ کی آپ کی مرضی ہے، اور یہ سب کے لیے یہ نہیں جو طریقت ہمارے طریقت میں ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اور جو بھائی کچھ جانتے ہیں تو یہ اخباروں میں بھی دے دے تو اچھا ہے۔ لوگ ہمیشہ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور مصیبتیں نہ آئیں، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ بھی طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور قسم بھی کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور تقدیر کو وہ بدل دیتا اللہ۔ تو نہیں پتہ آپ کو کیا ہونے والا، تو ہونے والی چیز بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہوتی۔ یہ سرکار بڑی سرکار کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے یہ چیزیں میں نے اضافی پھر کہہ دی ہیں دوبارہ کہ شیطان لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، کوئی مصیبت نہ آئے تو سب سے بڑی ترتیب اور سب سے بڑا صحیح معاملہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ آپ لوگ کریں اور اخباروں میں بھی دیں، اور اس میں ضروری نہیں ہو وہ صدقہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو، طریقت میں ہو نہ ہو، بھائی بہنوں ہمسائے سب کو سکھاؤ تاکہ وہ امان میں رہیں اور ڈال میں رہیں، اور یہ سرکار کی طرف سے کہو، سرکار ایسے کہتے ہیں۔ تو سرکار پر تو آپ کو پتہ کافر بھی یقین رکھتا ہے، مسلمان بھی یقین رکھتا ہے۔ میں بہت بیمار ہوں، بول نہیں سکتا ہوں،
لیکن آقا جی کا جس سے میری امت کا بھلا کیا اس نے میرا بھلا کیا، تو میں بھی لالچ رکھتا ہوں مجھ سے زیادہ راضی ہو جائیں۔